اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور اس کی تلاوت کا اجر و ثواب میری تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ پڑھیں، ایک آیت ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، خود بھی عمل کریں اور دوسرے تمام مسلمانوں تک پہنچائیں اور کوشش کریں آگے تمام انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ کیا پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے اور وہ دین اسلام میں شامل ہو جائے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ میں آپ کو قرآن مجید کے تھوڑے فضائل اور اجر و ثواب کے بارے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ قرآن مجید کی عظمت اور بزرگی اور اس کی فضیلت اور رفعت کے لیے اس قدر کافی ہے کہ وہ خداوند عالم خالق لوح و قلم کا کلام ہے، تمام عیوب و نقائص سے بری اور پاک ہے۔ فصاحت و بلاغت اس کی تمام عرب نے مان لی۔ بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مدعی اس کے مثل دو تین فقرے بھی صدہا برس کی کوششوں میں نہ بنا سکے۔ برسر مجمع اعلان بھی کیا گیا، جوش دلانے والے خطاب سے کہا گیا کہ اگر تم اس کے کلام خدا ہونے میں شک کرتے ہو اور اس کو کلام بشر سمجھتے ہو تو تم اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل کوئی عبارت بنا لاؤ اور تمام اعوان و انصار کو جمع کرو، ہرگز نہ بنا سکو گے، ہرگز نہ بنا سکو گے، ہرگز نہ بنا سکو گے۔ قوم جن نے جب اس کلام معجز نظام کو سنا، بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اپنے پروردگار کا کسی کو شریک ہرگز نہ سمجھیں گے۔ خود اللہ جل شانہ اس مقدس کلام کی تعریف فرماتا ہے، پھر ہم لوگوں کی زبان و قلم میں کیا طاقت ہے کہ اس کے اوصاف و فضائل کا ایک شمع بھی بیان کر سکیں۔ اس کا اجر و ثواب، اس کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے کا ثواب محتاج بیان نہیں۔ تمام علماء امت متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔
احادیث اس باب میں بیش از بیش ہے۔ نمونے کے لیے تبرکن چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی قرآن مجید کے پڑھنے میں مشغول ہو اور دعا یا کسی دوسرے ذکر کی اس کو فرصت نہ ملے، میں اس کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ اور کلام اللہ کی بزرگی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے خدا کی بزرگی تمام مخلوق پر۔ یہ حدیث سنن دارمی تھی۔ دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان چیزوں سے جو اس میں ہیں۔ یہ بھی سنن دارمی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن مجید کسی کھال میں ہو تو وہ کھال آگ میں نہیں جل سکتی۔ کھال سے مراد قلب مومن ہے کہ اگر اس میں قرآن مجید ہو تو عذاب دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو قیامت میں خوف نہ ہوگا، نہ ان سے حساب لیا جائے گا، اور ان 3 میں سے قرآن مجید پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حدیث دارمی۔ حدیث نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے کوئی مجھ کو بلانے آئے اور میں چلا جاؤں۔ میں تم میں 2 گراں قیمت اور بزرگ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک خدا کی مقدس کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے، بس تم لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو اور اس پر عمل کرو۔ راوی کہتا ہے کہ پھر آپ نے لوگوں کو اس پر بہت رغبت دلائی۔ دوسری، میرے اہل بیت ہیں، تم کو خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کی رعایت حقوق میں۔ حدیث نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ملائکہ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات کو وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا اور وہ بھڑکنے لگا۔ وہ چپ ہو گئے، گھوڑے کو بھی سکون ہو گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر اس کی وہی حالت ہوئی، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر اس کی وہی حالت ہوئی۔ تب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی، اس خیال سے کہ ان کے صاحبزادے یحییٰ قریب ہی تھے، کہیں گھوڑا زیادہ بھڑکے اور وہ کچل نہ جائیں۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حذیر پڑھے جاؤ، اے ابن حذیر